اس کا صلہ ہی کوئی نہیں. اور ادنا کہاں تک؟ نہ حتی ہے نہ الہ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ قریب تر فلاں حد تک قریب، ایسے ہی کہتے ہیں نا، مقابلہ لگاتے ہیں نا، یا من کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگانا پڑتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ قرآن ہے. جہاں قرب کی بات ہوتی ہے موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ مفہوم متعین ہو سکے. اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب تر ہیں تمہارے من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی قریب تر ہے اور حقدار تر ہے تمہاری جانوں سے بھی. من، تو جہاں قرب کا بیان مقصود ہو وہاں موازنہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے من. جہاں قرب کی حد بیان کرنا مقصود ہو وہاں حتی یا الہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں تک قریب. لیکن دوستو اب یہ قرب وہاں تک پہنچا کہ نہ موازنے کا تصور تھا نہ حد کا تصور تھا. اور میں قاب قوسین، حدیں یہاں رہ گئیں اب او ادنا. اب قرب وہاں تک پہنچا نہ جہاں کوئی حد تھی نہ کوئی موازنہ تھا. اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور قریب تر ہو گئے اور قریب تر رہے. اور او ادنا کا جو تعلق ہے، ادنا یہ ایک فعل جاری ہے، یہ جاری ہے، یعنی جب تک تدلہ قائم ہے تب تک ادنا بڑھتا جائے گا. او ادنا قریب تر، تدلہ کا عمل پھر جاری ہے پھر اور قریب تر، تدلہ کا عمل پھر جاری ہے پھر اور قریب تک. سو وہاں تک قرب ہوا جہاں تک رب نے چاہا، اور اتنے قریب ہوئے کہ بس دو رہ گئے اور دوئی مٹ گئی. دو رہ گئے اور دوئی او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی حد نہ رہی، کوئی امتیاز نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا. سب فرق مٹا دیے، سب حدیں مٹا دی، سب فاصلے مٹا دیے، سب امتیاز مٹا دیے. کوئی حد کوئی فاصلہ باقی نہ رہا. فقط ایک فرق رہ گیا، وہ یہ کہ وہ رب رہا یہ بندہ، وہ مولا تھا یہ مخلوق تھا، وہ مرسل تھا یہ مرسل تھا، وہ مالک تھا یہ مملوک تھا، اور یہ عبد تھا وہ معبود تھا. بس عبد و معبود کا فرق رہا، باقی سب فرق مٹ گئے. او ادنا نے سب فرق مٹا دیے، ایک فرق عبد و معبود کا باقی رہا. لوگوں اس او ادنا نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ رب نے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ فقط فرق ابدیت باقی رہ گیا، باقی سب فرق او ادنا نے مٹا دیے. سو تم بھی چاہتے ہو کہ ایمان کی دولت کو پاؤ تو تم عبد و معبود کے فرق کو کبھی نہ مٹاؤ، کیونکہ وہ وہاں بلا کر بھی فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ مقام ابدیت یہ جب چلے تھے تب بھی تھا. اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جب چلے تھے تب بھی عبد تھے، کیونکہ یہی منتہا کمال ہے. اور جب او ادنا پر فائز کیا تو تب بھی عبد تھے، تب بھی حضور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اور یہ بندہ کا معنی نور بشر والا نہیں ہوتا، یہ جہالت کی وجہ سے جھگڑے آپ نے ڈال رکھے. دیکھیے عبدہ و رسولہ، سو ثابت ہوا کہ بشر ہے. اللہ آپ کو عقل دے اور ہدایت دے اور فہم و بصیرت دے. آپ ایسے گورکھ بندوں میں پھنس گئے کہ نہ قرآن کی خبر رہی نہ قرآن کی اصطلاحات کا مفہوم، یعنی ہر بات میں آپ کے نور و بشر کے جھگڑے آ گئے. ابدیت تو وہ مقام عبد نور بھی ہوتا ہے عبد بشر بھی ہوتا ہے. نور و بشر تو اور شے ہے، یہ جمادات نباتات، یہ شجر حجر، یہ بھی عبد ہے. یہ درخت، یہ پتے، سمندروں کے پانی، فرشتے، آسمان، زمین، سب کچھ عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبد ہو کر پیش ہونے والا ہے. تو عبد نور بھی ہوتا ہے، عبد بشر بھی ہوتا ہے. عبد باقی جھگڑے آپ کے اللہ نہ کرے کہ سلامت رہے، لیکن اس عبد کے اندر نہ اس کو لا کے گھسیڑیے. عبد وہاں ہے جہاں نور بھی جس کو خبر نہیں، جہاں بشریت کی بھی خبر نہیں. عبدیت اس مقام پر ہے جس مقام کی بشریت کو خبر نہیں، نورانیت کو خبر نہیں. عبدیت بہت اونچی ہے. تو چلے تھے تب بھی عبد تھے، قاب قوسین و ادنا پر فائز ہوئے تب بھی عبد تھے.
تو اوادنا نے یہ سمجھایا کہ سب فرق مٹ گئے، بس فرق ابدیت باقی رہا۔ تو اگر ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو عبد و معبود کے فرق کو نہ مٹاؤ، اس فرق کو قائم رکھو کہ یہ عبد ہے وہ معبود ہے۔ تو دوستو تقاضے دو ہیں کہ جس طرح، آخری بات سن لیں، جس طرح عبد اور معبود کے فرق کو مٹانا کفر ہے۔ اگر آپ نے عبد اور معبود کے فرق کو مٹا دیا، عبد و معبود کے فرق کو مٹا دیا تو آپ کافر ہو گئے، آپ کافر ہو گئے۔ جس طرح عبد اور معبود کے فرق کو مٹانا کفر ہے، اسی طرح عبد اور معبود کے فرق کے علاوہ ان میں کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ او ادنا یہ بتا رہا ہے، او ادنا یہ راز کھول رہا ہے کہ جس طرح فرق ابدیت مٹا دینا کفر ہے اور ایمان نہیں بچتا، اس طرح فرق ابدیت ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ ایمان نہ ادھر بچتا ہے نہ ادھر بچتا ہے۔ ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ ابدیت کے فرق کو مانا جائے، باقی ہر فرق کو مٹایا جائے۔ تو بات وہی نکلی کہ ہے دو مگر دوئی نہیں، ہے دو مگر دوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سارا سفر جو محبت کا طے کرایا اور محبت کی منتہا دوئی کو مٹانا تھا، تو اس لیے اس کے بیان کا بھی آغاز محبت سے کیا اور اس کا آمد و رفت کا سارا سفر محبت ہی کا سفر رکھا۔ اور یعنی واپسی ہوئی تو واپسی بھی محبت کی آئینہ دار، یعنی ہر لمحہ معراج کا محبت کا آئینہ دار۔ معراج ہو چکی، معراج ہو چکا، گفتگو ہو چکی، تحفے دیے جا چکے، تحفے لیے جا چکے، سب کچھ ہو چکا، اب اجازت مل گئی، رخصت لے لی، اب حضور واپس چلے۔ تو سفر معراج ختم ہو گیا نا، اب واپس چلے۔ لیکن محبت کب چاہتی ہے کہ محبوب چلا جائے؟ کب چاہتی ہے کہ چلا جائے؟ پھر فرمایا موسیٰ راستے میں کھڑا ہو جائے۔ یہ رات روز روز تو نہیں آئے گی، یہ رات روز روز تو نہیں آئے گی، اب محبوب آ رہا ہے۔ یہ رات روز روز تو نہیں آئے گی، محبوب مل کے آ رہا ہے، تو کھڑا ہو جا۔ اس کو 50 نمازیں دے کر بھیجتا ہوں، تو تخفیف کے لیے کہنا اس کو پھر میری طرف بھیج دے۔ میں چاہوں تو 50 کی یکلخ 45 کم کر کے 5 کر سکتا ہوں، لیکن میں بھی 5 کم کروں تاکہ پھر آئے۔ محبوب کو پھر بھیج دینا، محبوب کو پھر بھیج دینا تاکہ یہ آتا جاتا رہے اور سلسلہ دیدار دونوں کا چلتا رہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مثال کے بغیر آپ کو کیفیت، محبت کی کیفیت سمجھانے کے لیے ایک شعر سناتا ہوں۔ جب کیفیت آپ سمجھ جائیں گے تو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیفیت میں سمجھتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا، محبوب جب ملنے کے لیے آنے والا ہو تو اس کیفیت کی عکاسی اس شاعر نے کی کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، وہ آ جائیں تو پھر جم کے برس اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ یہ محبت کے تقاضے۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے بے شک پاک ہے، منزہ ہے، بلند ہے، لیکن یہ میں نے بات آپ کو فقط کیفیت محبت سمجھانے کے لیے کی کہ محبت جہاں ہو وہاں دل چاہتا ہے کہ ملاقات طویل رہے اور شب ملاقات کبھی ختم ہونے کو نہ آئے۔ محبت نہ ہو تو رات طویل ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ سحر ہو، سحر ہو، سحر ہو، اور محبت ہو، ملاقات ہو تو دل چاہتا ہے کہ قیامت تک رات ہی رہے اور کبھی صبح طلوع نہ ہو۔ تو سو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو میرے محبوب کو بار بار بھیجتا جا، ادھر تو بار بار تک کر اپنی دعا کی تکمیل کرتا جا کہ تو نے طور پر مجھ سے مانگا تھا کہ اپنا دیدار کرا، تیری آنکھیں مجھے تو تک نہیں سکتی، محبوب کا چہرہ دیکھ، اس میں دیکھے گا تو میرا دیدار ہوتا جائے گا۔ ادھر تو تکتا جا، ادھر میں تکتا جا۔ تو واپسی ہوئی تو وہ بھی محبت کے سفر میں، اور پہنچے تو وہ بھی محبت کے سفر میں، اور جب صبح اٹھے اور واقعہ معراج بیان ہونے کا وقت آیا تو بیان بھی کہا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، یہ واقعہ معراج اور سفر محبت تھا۔
اللہ جل مجدہ ہمیں وہ نگاہ عطا